لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. الثالث بقي أمور جو کہ عنوان بحث تھا اور امر اول و ثانی سے فارغ ہو گئے. امر ثالث صحیحی اور عامی کی بحث کی جو ہے شاید آخری ہو درس. صحیحی نے یہ دعویٰ کیا کہ الفاظ عبادات تام الاجزاء والشرائط کے لیے لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے، اور عامی نے کہا کہ عام ہے تام الاجزاء والشرائط ہو یا نہ ہو. ابھی اجزاء اور عدم اجزاء کی بات نہیں کر رہے ہم، اصل وضع بحث لغوی ہے، بحث وضعی ہے. یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ کیسے عامی اس کو صلاۃ کہتا ہے ولیکن یہ بحث وضعی ہے، وضع الالفاظ میں بحث ہے. صحیح ہونا یا نہ ہونا فقہاً و شرعاً و مقام امتثال، یہ بحث الگ ہے. یہ جو ابھی مصنف ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے، اس مقدمے کے بعد پھر جو ہے اصل حکم کی طرف آتے ہیں. تام الاجزاء والشرائط صحیحی کے نزدیک، خود صحیحی جب یہ کہتا ہے کہ تام الاجزاء ہو اس کے لیے وضع ہے، تو اس میں صحیحی سے ایک سوال ہے. ایھا الصحیحی لا يوجد أحد في الإدارة إذا أنتم خرجتم منا لو تذكرون. حالم سے صحیحی کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. ایھا الصحیحی، آپ نے جو کہا کہ لفظ صلاۃ تام الاجزاء والشرائط، کہ آیا صرف اجزاء کا ہونا کافی ہے شرائط فاقد ہوں؟ سوال یہ ہے. یا یہ کہ نہیں تمام شرائط بھی ہوں اور تمام جو ہے اجزاء بھی ہوں، جو آپ کے پاس معتبر ہے لفظ صلاۃ میں. تو اس میں ممکن ہے کہ یہ صورتیں سامنے آ جائیں کہ کچھ شروط ٹھیک ہے نہیں داخل ہے باقاعدہ اصل ماہیت میں، مثلا کچھ شروط خارج ہیں، نہیں بلکہ شروط داخل نہیں ماہیت میں. اجزاء تو ماہیت صلاۃ میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اجزاء ماہیت صلاۃ میں داخل ہے. کچھ شروط متقدم ہے صلاۃ سے، کچھ شروط متاخر ہے، کچھ شروط اثناء صلاۃ میں مقارن ہے. کئی شروط ہے بھائی ہمارے پاس. شروط متقدمہ طہارت ہے، غسل ہے مثلا میں اور آپ کے لیے. کچھ شروط مقارن ہے، اثناء صلاۃ طہارت صوم، اثناء صلاۃ استقبال قبلہ، یہ شروط مقارنہ کہتے ہیں، نماز کے دوران مقارنہ. کچھ شروط متاخرہ ہیں، مثلا مستحاضہ خاتون کے لیے جو ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد رات میں جب داخل ہوگی تو غسل کرنا ہے. یہ غسل صحت صوم متقدم کے لیے. تو دیکھیے یہ شروط. ایھا الصحیح ماذا تقصد من هذه الشروط؟ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ صحیح یعنی تام الاجزاء ہو تو بالنسبہ الی شرائط عام کہیں گے، یعنی شرائط ہو یا نہ ہو صلاۃ صحیح ہے. یہ یعنی عام کی بات یہاں پر بھی آتی ہے، خود صحیح کے نزدیک بھی. تو یہ تفصیل بیان کرتے ہیں مصنف. ابھی شرائط اور اجزاء کی تفصیل بیان کی، کچھ شرائط اس طرح سے ہوتی ہیں، کچھ اجزاء اس طرح سے ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہر ایک کا حکم بیان کریں گے. یہ اجمال بحث. ان دخل شیء وجودی او عدمی، کسی شیء کا جز مراد لے لیں، مثلا آپ یہاں پر شیء سے مراد یعنی کوئی جز یا کوئی شرط، کہ وہ شیء وجودی ہو، مثلا رکوع سجود تکبیرۃ الاحرام انجام دینا یعنی وجودی شیء وجودی، او عدمی یا شیء عدمی ہو یعنی ترک کرنے والی کوئی چیز ہو، مثلا اثناء صلاۃ عدم الضحک عدم الاکل، یا جو ہے صوم میں کیا ہے عدم مفطر افطار نہ کرے، یعنی عدم کی قید ہے، ماہیت میں عدم شرط ہے. ایک دفعہ وجودی چیز ہے وہ مشروط ہے کہ بھائی انجام دے دو، ایک دفعہ ایک چیز ہے انجام نہ دینے والی، تو یہ عدمی کی طرف. یہ شیء کا داخل ہونا فی المأمور بہ، مامور بہ میں، مثلا ہماری مثال فی الحال صلاۃ مامور بہ ہے. ایک شیء کا داخل ہونا اس صلاۃ میں، یا وہ شیء وجودی حیثیت رکھتی ہے رکوع سجود انجام دینے والی چیز، یا عدمی حیثیت رکھتی ہے یعنی انجام نہ دینے والی چیز. اس کی تین صورتیں بلکہ چار صورتیں، لیکن مصنف تین کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تارتن پہلی صورت بأن یکون داخل، یہ مقدمہ ہے اصل حکم بعد میں بیان ہوگا. بأن یکون هذا الشیء، یکون کی ضمیر پلٹتی شیء داخلا فیما یأتلف منه ومن غیره، یہ شیء داخل ہوتی فیما اس چیز میں یأتلف، یأتلف کے اندر ضمیر فاعل ہے وہ مامور بہ کی طرف،
یہ مأمور بہ تالیف پاتا ہے منہ اس شیء سے ومن غیرہ اور دیگر اشیاء. یعنی کیا مطلب مشاہدہ کہ یہ شیء ایک دفعہ داخل ہوتی ہے فی ما یعنی فی المأمور بہ، ماں سے مراد یعنی اس چیز میں، ماں سے کیا مراد ہے مأمور بہ میں، کہ یأتلف یہ مأمور بہ تالیف پاتا ہے مرکب ہو کر بن جاتا ہے منہ اس شیء سے ومن غیرہ دیگر اشیاء سے. مثلا رکوع ہے، رکوع سے مأمور بہ بنتا ہے اور غیر رکوع سجود دیگر جو ارکان. اچھا اس طریقے سے داخل ہے. وجعل جملته جملۃ هذا الشيء یعنی کیا مطلب آگا، یہ مجموعی طور پر جملته یعنی مجموعاً قرار دیا گیا ہے یہ شیء متعلقا للامر، متعلقا للامر، امر کے لیے متعلق قرار دیا ہے اس شیء کو. صلی امر ہے کہ نہیں، اس کا متعلق علیکم السلام، صلی کا متعلق کیا ہے، وہ ارکان جن میں سے ایک رکن کیا ہے، رکوع ہے جو کہ داخل ہے مأمور بہ میں، مأمور بہ میں داخل ہے. فیکون نتیجہ کیا نکلے گا جب امر کا متعلق واقع ہو وہی یہ شیء، تو فیکون مأمور بہ ہوگا، فیکون هذا الشيء فیکون یکون الشیء جزءا له للمأمور به وداخلا في قوامه، داخلا في قوام المأمور به. یہ پہلی صورت ملخص الکلام. پہلی صورت کسی شیء کا داخل ہونا یعنی مأمور بہ کا جز ہونا، یہ جز یا یہ شرط یا یہ جز عدمی ہو یا وجودی ہو، مأمور بہ میں داخل ہے متعلق امر قرار پائے. وہ کس طریقے سے کہ بھئی مأمور بہ وجود میں آتا ہی نہیں ہے جب تک وہ داخل نہ ہو. اس طریقے سے اخذ کیا گیا ہے جیسا کہ رکوع ہے، سجود ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی، یہ اس طریقے سے ماخوذ ہے دخل شیء فی مأمور بہ بحیث یأتلف المأمور بہ، مأمور بہ اسی سے تعلیف پاتا ہے منہ ومن غیرہ. ایسی صورت میں یہ چیز متعلق امر واقع ہوگی، اس لیے کہ مأمور بہ تألیف اور مرکب اسی شیء سے ہے. تو نتیجتاً کیا نکلے گا نتیجہ، فیکون هذا الشیء جزءا للمأمور بہ وداخلا فی قوامہ، مأمور بہ کے قوام میں وجود میں داخل ہے. یہ پہلی چیز. وَأُخْرَى دوسری صورت بِأَن يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ، یہ شیء جو کہ داخل ہے مأمور بہ میں، مأمور بہ میں داخل ہے لیکن داخل اس معنی میں نہیں کہ اس کی ماہیت میں داخل ہو، بلکہ کیا خارج ہے عنہ عن المأمور بہ، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه. وأخرى دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہے آپ کیا تعبیر کریں گے، یہ جو اوپر جو تارتن ہے نا، تارتن کے اوپر لکھے یعنی جزء الواجب، واجب کا جزء، اخرى کے اوپر لکھے یعنی شرط الواجب، تاکہ مسئلہ واضح ہو. بس اوپر کیا لکھے، جزء الواجب تارتن کے اوپر، اور اخرى کے اوپر لکھے شرط الواجب. پہلی صورت میں کیا بیان ہوا، بس یہ ہے کہ جزء واجب ہو، یعنی کیا مطلب جزء واجب، واجب وجود میں آتا ہی نہیں ہے جب تک یہ چیز داخل نہ ہو، رکوع سجود وغیرہ. تو ایسی صورت میں گویا امر کا متعلق واقع ہوتا ہے یہ جزء، اس لیے کہ قوام مأمور بہ میں داخل ہے. دوسری صورت بأن يكون الشيء، یکون کی ضمیر وہی شیء کی طرف، خارجا عنہ عن المأمور بہ، مأمور بہ سے خارج ہے، لیکنہ هذا الشيء كان مما ان چیزوں میں سے کہ لا تحصل الخصوصیہ، وہ خصوصیت المأخوذۃ جو کہ اخذ کیا گیا ہے فیہ مأمور بہ میں، بدون هذا الشيء وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی ہے. لا تحصل الخصوصیہ بدون هذا الشيء، اگرچہ یہ شیء خارج ہے داخل نہیں ہے. مثلا آسان مثال، طہارت ہے کہ نہیں، طہارت ماہیت صلاۃ میں داخل نہیں ہے، غسل ماہیت صلاۃ میں داخل نہیں ہے، وہ الا اثناء نماز کوئی غسل انجام نہیں دیتا ہے، واضح لولا الغسل خارج، الطہارت خارج عن ماہیت الصلاۃ، ولكن الخصوصیہ الموجود فی الصلاۃ لا تحصل بدون الغسل. اس کو کیا کہتے ہیں، شرط الواجب.
مثال دیتے ہیں کہ یہ شرط پھر کئی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے. دیکھیے کما، یہ مصنف نے شیء کہا ہے، یہ شیء کبھی جز واجب ہے کبھی شرط واجب ہے. کما اذا اخذ شیء، جیسا کہ مثال پیش کرتے ہیں ایک شیء کو اخذ کیا گیا ہے مسبوقا کالغسل والوضوء او ملحوقا به کالغسل للمستحاضہ. غسل مستحاضہ ہے کہ نہیں آگا، رات روزہ رکھے دن بھر، رات کو غسل کرے افطار کے بعد. مسبوقا یعنی کالوضوء والغسل، او ملحوقا به کالغسل للمستحاضہ او مقارنا له، مقارنا للمأمور به. مقارن للمأمور به یعنی کیا مطلب؟ کالاستقبال للقبلة، كطهارة الثوب اثناء الصلاة، ستر اثناء الصلاة. یہ شروط مقارنہ کہا جاتا ہے. متعلقا للامر، اور امر کا متعلق بھی ہے، یعنی متعلقا للامر. او مقارن له متعلقا للامر. كما اخذ شيء مسبوقا، متعلقا للامر. یہ متعلقا کس کے لیے صفت ہے؟ كما اخذ شيء مسبوقا متعلقا للامر، متعلقا یہی چیز متعلق ہے سب چیز امر سے ظاہراً. بلے اس شیء سے مراد یہاں پر کما اذا اخذ شیء ہے نا، کما اخذ شیء مسبوق، شیء مسبوق ہو اور شرط سابق ہو، یا شیء ملحوق ہو. نہیں، شرط کی طرف ہی ملحوظ ہونا چاہیے. خود شیئا یعنی خود شرط مثلا مسبوقا او ملحوقا بھی او مقارن له متعلقا للامر، امر کا متعلق ہے، ٹھیک ہے، او مقارنا له متعلقا للامر. اذا اخذ المامور به متعلقا للامر. لیکن یہ خود شیء متعلق امر نہیں ہے جو کہ شرط ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے. صلی کا متعلق یہ خود طہارت نہیں ہے، بلکہ متعلقا للامر یعنی کما اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به. خود شیء شرط ہو تو، وإلا اگر شیء سے مراد مامور به لے لے، یہ احتمال بھی ہے. یعنی مامور به جو کہ صلاۃ ہے، اس کو اخذ کیا گیا ہے مسبوقا، مسبوق ہو، یعنی کیا مطلب؟ شرط سابق ہو. اس طریقے سے عبارت کو ٹھیک کریں، کیونکہ ایک مسبوق ہے ایک سابق ہے. مسبوق کیا چیز ہے؟ سابق کیا چیز ہے؟ مسبوق صلاۃ ہے، سابق غسل و وضو ہے. اس طریقے سے تعبیر کریں، یعنی اس شیء سے مراد یہاں پر مامور به لے لیں. اذا اخذ شیء یعنی اخذ الصلاۃ مسبوقۃ او ملحوقا به، ملحوق ہو، لاحق کیا ہے یہاں پر؟ پھر لاحق وہ غسل مستحاضہ جو رات میں لاحق ہوتا ہے. اس طرح او مقارنا له، یا شیء مقارن ہو له اس شرط کے ساتھ. مثلا وہ کیا ہے؟ مثلا صلاۃ اثناء قبلہ کی طرف. متعلقا للامر، یہ شیء متعلق ہو دران حال کے امر کے. شیء کیا ہے؟ مامور به، ولا خود شرط متعلق نہیں. اس لحاظ جی ہاں بلے صفت حال ہے. احسن، بدل ہو سکتا ہے نہیں یہ شیء نہیں بدل میں پھر اعراب ایک ہونا چاہیے. شیء اذا اخذ شيء متعلقا للامر پڑھیں یا اذا اخذ شيء مسبوقا للامر؟ اذا کیونکہ شیء کے لیے حال، کیونکہ اگر بدل ہو متعلقاً تو جو ہے شیء سے بدل لے لے پھر شیء مرفوع ہے، اسی لیے حال ٹھیک ہے، ٹھیک حال ہی مناسب ہے. حال کونه متعلقا للامر. فیکون من مقدماته، فیکون الشیء، لیکن اس شیء سے مراد یہاں پر جو یکون ہے نا، اوپر جو شیء مراد ہے وہ کیا ہے؟ شرط. فیکون اوپر جو اوپر ہم نے جو اذا دخل شیء وجودیا کہا نا، اس شیء سے مراد وہاں پر ہم نے شرط لیا ہے، جز لیا ہے یا شرط لیا ہے. تو فیکون من مقدماته، من مقدمات المامور به لا مقوماته. مقومات مامور به میں سے نہیں ہے، یہ دوسری قسم. فاذا قسم ثانی کا خلاصہ کیا ہے؟ شرط الواجب الذي هو خارج عن ماہیت المامور به ولكنه مشروط مقارن. اچھا، اس کے بعد وثالثۃ، تیسری صورت
بأن یکون یہ شیء سے مراد وہی جز یا شرط کی صورت میں مما یتشخص به المأمور به، نہ وہ جز ہے یہاں پر، یہ تیسری سے مراد نہ شرط ہے، صرف مصداق خارجی کو صلاۃ ایک عنوان عام کہیں آپ، اس صلاۃ کے مصادیق مثلا ظہر ہے، عصر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان کو تشخیص دینے کے لیے ایک چیز ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، مثلا الصلاۃ فی المسجد، مسجد میں جو نماز پڑھی جائے، الصلاۃ فی الحمام، الصلاۃ فی الحضرہ، بأن یکون ثالثتاً ایک چیز، بأن یکون یہ شیء مما ان چیزوں میں سے کہ یتشخص به اس شیء کے ذریعے سے تشخیص پاتی ہے المأمور به، مأمور به کو تشخیص ملتی ہے، بحیث یصدق علی المتشخص به عنوانه عنوان الشیء، بحیث اس حصے سے کہ یصدق علی المتشخص یعنی جو تشخیص پائے علی الفرد المتشخص به عنوانه شیء کا عنوان، شیء کا عنوان کس طریقے سے آتا ہے؟ الصلاۃ فی المسجد، دیکھیں مسجد کا عنوان داخل ہو جائے، الصلاۃ فی الحمام، عنوان حمام اس کے اوپر آتا ہے، فرد متشخص سے مراد وہ فرد صرف تشخیص دینے کے لیے، یا الصلاۃ مع القنوت، قنوت کے ساتھ نماز، تو یہاں قنوت کا عنوان آتا ہے، تو جو ہے وہ صلاۃ جو جس میں قنوت نہ ہو اس سے یہ صلاۃ ممتاز ہوتی ہے، تشخیص سے فرد مشخص ہوتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، یہ جو عنوان یہاں پر جو شیء کا دخل ہے، یہاں پر شیء کا دخل قنوت کی صورت میں، حمام کی صورت میں، یا مسجد کی صورت میں، یا جماعت کی صورت میں، یہ جو عناوین داخل ہیں، اشیاء داخل ہیں، وَرُبَّمَا يَحْصُلْ لَهُ بسا اوقات حاصل ہوتا ہے لہو اس مامور بے کے لیے، بسببہ اس شیء کے توسط سے، یہ جو شیء مثالیں میں نے دی ہے، مزیتن کوئی خصوصیت حاصل ہوتی ہے، او نقیصتن یا کوئی نقصان حاصل ہوتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ عناوین جب آتے ہیں نا، یہ شیء جب داخل ہوتی ہے تو اس مامور بے میں یا کوئی خصوصیت پیدا ہوتی ہے، مزیت، یا کوئی نقیصہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا جب الصلاۃ فی الحمام کہا جاتا ہے تو حمام اگر پڑھی جائے تو یہ حمام جو شیء ہے، جو دخل ہے، قید، حمام آنے کی وجہ سے صلاۃ میں نقص پیدا ہوتا ہے، فضیلت میں۔ الصلاۃ فی المسجد جب کہا جاتا ہے تو یہ عنوان یہ تھا کہ مسجد یعنی شیء ہے جو کہ داخل ہے مامور بے میں، داخل اس معنی میں نہیں ہے کہ یہاں جز ہو یا شرط ہو، نہیں، تشخیص دینے کے لیے فرد کے، یا تشخص به المامور بے، مامور بے مشخص ہوتا ہے خارج میں، تو یہ اس عنوان کی وجہ سے نماز کو مزیت حاصل ہوتی ہے۔ قنوت والی نماز، اس قنوت عنوان قنوت کی وجہ سے مزیت حاصل ہوتی ہے۔ اقامہ والی نماز، آذان والی نماز یعنی جو آذان کے ساتھ مقرون ہے، یہ سب خارج ہے مامور بے سے، نہ شرط ہے صحت میں نہ جز ہے، لیکن اس کے باوجود ان عناوین اشیاء کی وجہ سے یا مزیت یا نقیصت۔ اچھا یہ تیسری صورت ہے، کسی شیء کا داخل ہونا کسی مامور بے میں اس طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا وَدَخْلُ هَذَا، یہ جو تیسری قسم دخل هذا اشارہ ہے، یہ ثالثتاً ہے نا، کسی شیء کا داخل ہونا فرد کے تشخص میں، یہ فیہ فی المامور بے میں داخل ہونا ایضاً طوراً بنحو الشرط شطریہ و اخرى بنحو الشرطیہ، اس کی بھی دو صورتیں آپ بنائیں، ایک دفعہ ایضاً اشارہ ہے جس طریقے سے اوپر پہلی قسم میں، یا پہلی قسم اور دوسری قسم میں جزءاً و شرطاً نہیں کہا تھا، اسی طریقے سے یہ جو جس فرد کو جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے جس عنوان کی وجہ سے، وہ عنوان یعنی طوراً یعنی قسماً بنحو الشرطیہ، شطریہ یعنی بنحو الجزئیہ، شطریہ یعنی بنحو الجزئیہ، وَأُخْرَى بِنَحْوِ الشَّرْطِيَّةِ ممکن ہے بعنوان شرط اس میں داخل ہو یا بعنوان جز اس میں داخل ہو۔ اس کے لیے بھلے مثال کیا دی ہے آقا، میرے پاس جو مثال اس حوالے سے، لیکن آپ یعنی شرطیت کا تصور کر سکتے ہیں، جزئیت کا تصور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال دیتے ہیں آذان اور اقامہ، یہ دونوں شرط ہیں مزیت فی الصلاۃ کے لیے، صلاۃ میں مزیت خصوصیت، وہ جو کمال ہے خصوصیت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک آذان اور اقامہ پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور صلاۃ فی الحمام، وقت صلاۃ فی الحمام، نقیصت نقص حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک صلاۃ حمام میں، وہ نقص جو حمام میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس میں بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، تو لیکن اس شرط کی بنا پر نہیں جو اوپر طہارت والی شرط جو نہ ہو تو اصلاً فرد میں خصوصیت مطلوبہ حاصل ہوتی ہی نہیں، ایسا ہی۔ یہ تین چیزیں، تین صورتیں۔ اب آ جائیے جو کہا کہ لفظ صلاۃ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، تام الاجزاء والشرائط، یہ سب صورتیں داخل ہیں۔ صحیح کی طرف میں نے اشارہ کیا، صحیح آپ نہیں تھے۔ صحیح سے سوال ہے ایوہ صحیح، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ موضوعہ لتام الاجزاء والشرائط، کیا مقصود؟ یہ تین صورتیں میں نے بنائی ہیں، کہتے ہیں کہ فیکون، یہ جواب ہے ان دخل شین فلان، یہ تمام صورتیں ہونے کے بعد اب آ جائیے فیکون الاخلال بما له دخل باحد النحوین، اگر صحیحی خلل ڈالے، صحیحی خلل ڈالے، بما له اس چیز کے ذریعے سے جس کے لیے دخل ہے باحد النحوین، پہلی صورت اور دوسری صورت، جزء الواجب یا شرط الواجب میں خلل ڈالے، باحد النحوین، خلل کس چیز میں آگا؟ فی حقیقت المأمور به وماہیتی، اخلال فی باحد النحوین فی حقیقت المأمور به صلاۃ وماہیتی میں تو فیکون الاخلال خبر یکون موجبا لفساده لفساد المأمور به لا محالہ، شرط واجب جو کہ دوسری صورت، جزء واجب جو کہ پہلی صورت، اس میں اگر صحیح خلل ڈالے تو فرد مأمور به فاسد ہوگا، هذا لیس فردا یعنی لیس صحیحا، یہ کہا جائے بخلاف ما له الدخل في تشخصه في تشخص المأمور به وتحققه وتحقق المأمور به، مطلقاً کی تفسیر خود آ رہی ہے، شطرن کان او شرطن، بخلاف اس کی تیسری صورت میں جو دو صورتیں ہم نے بنائی ہیں، تیسری صورت میں دو صورتیں، یعنی فرد خارج میں مشخص ہوتا ہے، مسجد میں نماز ہونا، جماعت کے ساتھ ہونا، حمام میں بدون اقامہ بدون آذان، یہاں پر چاہے شرط کے اعتبار سے آپ داخل جانے یا شطر کے اعتبار سے جز ہونے کے اعتبار سے داخل جانے، اگر اس میں آپ خلل ڈالیں تو فرق نہیں پڑتا ہے، صحیحی کے پاس صحیحی ہے فرق۔ الصلاۃ موضوعۃ لتام الاجزاء والشرائط، یہ عنوان صدق آتا ہے اگرچہ آذان نہ ہو تو بھی، اقامہ نہ ہو تو، بات واضح ہو گیا، یہ کہنا چاہتا بخلاف ما له الدخل في تشخص مطلقاً یعنی شطرنگ حيث لا يكون الاخلال به، اخلال به یعنی اخلال بهذا یعنی به ما له الدخل في تشخصه، به کی ضمیر جو تشخص فرد میں جس کا دخل ہے آذان اقامہ وغیرہ میں، خلل ڈالنا یہ نہیں ہوتا ہے اخلالا بتلك الخصوصیہ، اس خصوصیت میں خلل ڈالنا شمار نہیں ہوتا ہے، جس خصوصیت میں خلل ڈالنا جو صورت اولا اور صورت ثانیہ کی وجہ سے جو خلل سامنے آتا ہے، وہ خلل یہاں پر سامنے نہیں آتا ہے، مع تحقق الماہیہ بخصوصیت اخرى، بھائی ماہیت اپنی خصوصیت کے ساتھ متحقق ہوتی ہے، غیر موجب لتلك المزیہ، وہ مزیت جو آذان کی وجہ سے آتی ہے وہ نہیں آئی ہے، باقی صلاۃ اپنی ماہیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ وجود ما چکی ہے، حمام میں نماز وجود ما چکی ہے تمام خصوصیات کے ساتھ، سوائے حمام میں نہ ہونے کی وجہ سے خصوصیت آنی تھی وہ نہیں آئی ہے حمام میں ہونے کی وجہ سے، بس تمام۔ لہذا اس میں اگر خلل ڈالے اس شطر یا اس شرط میں تو صحیح ہے کہ پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، عنوان الصلاۃ سے دکھاتا ہے، بل كانت موجبۃ لنقصانها لنقصان المزیہ، بل كانت بلکہ یہ جو خصوصیت جو حمام میں ہونے کی وجہ سے یا بغیر قنوت یا بغیر آذان، یہ موجب بنا کس چیز کا؟ نقصان مزیت صلاۃ کا، لیکن وہ اس خصوصیت کے لیے مضر نہیں ہے جو خصوصیت اصل نماز میں، کما اشرنا الیہ کالصلاۃ فی الحمام، ہم نے اشارہ کیا صلاۃ فی الحمام کی مثالیں میں دی۔ یہ تینوں کا حکم بیان ہو گیا کہ نہیں؟ جزء واجب میں خلل ڈالیا، شرط واجب میں، تام الاجزاء والشرائط سے مراد پہلی والی اور دوسری والی صورت مراد ہے، تیسری شامل نہیں ہے صحیح کے پاس، واضح هذا اعلان۔ ثم سے بعض شراح نے تفصیلاً کہا کہ یہ ایک چوتھی صورت ہے، بیان ہونی چاہیے، چوتھی صورت ہے، انہ مطلب بسیط ہے، ربما یکون الشیء مما یندب الیہ فیہ بلا دخل له اصلا، اتنے ضمائر ہیں نا، یہ دیکھیں بھلے ربما یکون الشیء، شیء سے مراد وہی قیودات ہیں، یا جز کی صورت میں بیان ہوا یا شرط کی صورت میں، یا سوائے تیسری صورت میں ذرا خیال رکھے، شیء سے مراد عبارت کی تطبیق کے لیے مامورن بھی مراد لیا میں نے، مما کبھی کبھار شیء ایسی ہوتی ہے ان اشیاء میں سے ہوتی کہ یندب الیہ
یا یندب الیہ، بہتر یہ کہ مجہول پڑھے، یعنی یطلب، ندب الیہ شارع یعنی طلب، شارع نے آپ سے طلب کیا ہے، اس معنی میں مندوبات نہیں کہتے، مندوب شے مستحب یعنی شے مطلوب، اس معنی مما یندب الیہ پڑھ لیں ماں کی طرف، فیہ فی المامور بہ، شارع نے آپ کو ندا دی ہے، دعوت دی ہے کہ مامور بہ میں اس چیز کو داخل کروں، مطلوب ہے بلا دخل لہو، اس شیء کے لیے کوئی دخل نہیں ہے اصلا، لا شطرا ولا شرطا، فی حقیقتی فی حقیقت المامور به، ولا فی خصوصیته فی خصوصیت المامور به، و تشخصی یعنی ولا فی تشخصی، نہ پہلی والی صورت ہے، نہ دوسری والی صورت ہے، نہ تیسری والی صورت ہے، صرف مطلوب مولا ہے، لیکن شرط ہونے کے اعتبار سے نہیں، جز ہونے کے اعتبار سے نہیں، تشخیص دینے کے لیے نہیں، بلکہ کیا چیز ہے وہ، بل لہو، بل اس شیء کے لیے دخل ہے ظرفا فی مطلوبیتہ، ظرف ہونے کے اعتبار سے فی مطلوبیتہ، بحیث لا یکون مطلوبا الا اذا وقع فی اثنائہ، یعنی یہ شیء ظرف ہے مامور بہ کے لیے، مامور بہ کے لیے ظرف ہے کہ مامور بہ میں ایک خاص مطلوبیت آتی ہے اگر وہ مامور بہ اس ظرف میں انجام دیا جائے، ٹھیک ہے، اس ظرف میں، مثال ابھی آ رہی ہے، بل لہ دخل ہے حال کونہ ظرفا، یہ ظرفا حال ہے، ظرف ہونے کے اعتبار سے فی مطلوبیتہ فی مطلوبیت مامور بہ، بحیث لا یکون، یہ شیء مطلوبا مطلوب نہیں ہوتی الا اذا وقع، یعنی وقع المامور بہ نہیں، بلکہ اذا وقع هذا الشیء فی اثنائہ فی اثناء المامور بہ، مامور بہ کے اثناء میں واقع ہو، اس کا مطلب ہے کہ مامور بہ مظروف، مامور بہ ظرف ہے، یہ مظروف ہونا چاہیے، ہم مظروف ہے یہ ظرف ہے، یعنی وہ شیء مامور بہ میں وجود میں آ جائے، یعنی ظرف کیوں کہا پھر، بحیث لہ دخلا ظرفا فی مطلوبیتہ، بحیث لا یکون الشیء مطلوبا الا اذا وقع فی اثنائہ فی اثناء المامور بہ، یعنی ظرف اور مضروب میں ذرا تعبیرات میں ذرا باہر کے تسامح ہے، مثلا جو ہے قنوت، قنوت ہے کہ نہیں، قنوت کے لیے مامور بہ ظرف ہے، نہ یہ قنوت جزء صلاۃ ہے، نہ یہ شرط ہے، اگرچہ تشخص فرد میں دخل ہے، اس مثال ہو سکتی ہے، اگرچہ بعض شرح نے یہ مثال دی ہے، لیکن یہ قنوت مستقل مطلوب نہیں ہے، بلکہ فی اثناء المامور بہ، مامور بہ کے اثناء انجام پاتا ہے، یہ جو شرط مثال جو ہے کچھ معلقین نے دی ہے، لیکن فی تسامح من بعض الجہات، اس کے لیے بعض شرح نے مثال دی ہے، جیسا کہ نماز آپ پڑھ رہے تھے، جو ہے کسی نے آیہ صلوات پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا پیغمبر اسلام کا نام آپ نے سنا، تو مستحب ہے نا، ندب الیہ شارع فی اثناء الصلاۃ، بھائی صلاۃ ظرف ہے، ابھی صلوات پڑھے مستحب ہے نماز کے دوران بھی، ٹھیک ہے، مبتل نہیں ہے، ذکر ہے، باقاعدہ مطلوب ہے یہاں پر، تو یہاں پر یہ نہ جز ہے نہ شرط ہے، بلکہ مطلوب فی مطلوب، یوں کہے آپ، جیسا کہ بات شروع کی مطلوب فی مطلوب، یہ ظرف مضروب، اس تعبیرات میں ذرا تشویش ہے، باقی مضمون یہ ہے کہ الصلاۃ ظرف وهذا الشيء مطلوب فی الظرف فی المامور بہ، مطلوب فی مطلوب، تو ایسی صورت میں فیکون، یہ شیء ہوگی، یہ قنوت آپ لیجئے اگرچہ تسامح ہے مثال میں، مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب، ممکن ہے واجب عمل میں وہ شیء مطلوب آپ سے نماز میں، یا کسی مستحب عمل میں آپ مصروف ہے، بھلے نماز شب میں مصروف ہے، محمد کا نام سنا صلوات بھیجیے، کما اذا کان مطلوبا، جیسا نماز میں سنے تو بولے واجب نماز میں بھی سنے اور درود پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب کے سال میں ذکر، جس طریقے سے یہ شیء جو صلوات مثال لیجیے درود آپ سے مطلوب ہے، کذالک اسی طرح ہی قبل احدہما، قبل احد الواجب او المستحب، او بعدہ او بعد الواجب او المستحب، جس طریقے سے مطلوب ہے خود اثناء صلاۃ میں، اسی طرح سے یہ قبل بھی مطلوب ہے، بعد بھی مطلوب ہے، مثلا جو ہے تکبیرات ہے کہ نہیں، تکبیرات نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بعد الواجب آپ سے مطلوب ہے، ایک چیز قبل ہما مطلوب ہے، مثلا جو ہے نماز میں داخل ہونے سے کچھ تکبیرات مستحب ہے، ایک چیز اثناء میں مطلوب ہے، جیسے خود صلوات اگر آپ درمیان
تو یہ کما کان مطلوبا اس طرح سے فلا يكون الاخلال به بهذا الشيء ما ندب الیہ، اس شیء میں خلل ڈالنا نہیں ہوتا ہے موجبا للاخلال به بالمامور به، اس میں بھی اگر آپ خلل ڈالیں تو مسئلہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی نا. مثلا بھائی نماز کے دوران اگر کوئی نام سنے محمد کا تو درود بھیجنا مستحب ہے، شارع نے آپ کو دعوت دی ہے. اگر آپ خلل ڈالیں نہ پڑھے درود تو صحیح کے پاس نماز صلاۃ صدق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ صدق آئے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ شرط ہونے کے اعتبار سے نہ بلے ماہیتا ولا تشخصا ولا خصوصیت. اصلا اذا عرفت هذا كله فلا شبهة. ابھی اصل بصل بحث کی طرف جس کی طرف میں زور دے رہا ہوں شروع سے ہی، یہ اس کے بحث سے کیا تعلق صحیح ہے امی کے پاس، اسی لیے کہتے ہیں کہ اذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية باساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا. ما ندب الیہ بھی داخل نہیں ہے ماہیات میں، لہذا نام رکھنے میں صلاۃ نام رکھنے میں مشکل نہیں اگر آپ خلل ڈالیں تو. اسی طرح تشخص میں جو داخل ہے ان کا بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. فلا شبہۃ فی عدم دخل ما ندب الیہ فی العبادات نفسیا. نفسیا مطلوب ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ نماز کے دوران اگر صلوات یہ تو مطلوب نفسی ہے، مقدمی نہیں ہے. اچھا اسی طرح فی التسمیۃ نام رکھنے میں باسامیہا باسامی العبادات، عبادات کے نام رکھنے میں کوئی ضرر نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں کو انجام نہ دیتے ما ندب الیہ کو. وکذا اسی طرح فی ما لہو اس مورد میں کہ اس شیء کے دخل ہے فی تشخصها فی تشخص العبادات مطلقاً یعنی شرطاً و شطراً جو اوپر بیان ہے. واما ما له الدخل شرطا فی اصل ماہیتها، اصل جزء پہلی صورت اور دوسری صورت جزء الواجب و شرط الواجب، ما له الدخل شرطا في اصل ماهيتها ماهيه العبادات فيمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله في التسميه بها مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزءا فيها. شیخ مصنف کے پاس ایک مشکل ہے، ذرا اس میں اختلاف ہے. اب یہاں پر تعامل اجزاء و شرائط، میں نے ابھی سوال اٹھایا تھا شروع میں، صحیح سے پوچھو کہ تعامل اجزاء کافی ہے شرائط نہ ہو تو بھی، یا یہ کہ تعامل اجزاء و شرائط دونوں ہو. تو شیخ مصنف کی رائے ذرا ممتاز ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ہے اما ما له الدخل شرطا فی اصل ماہیتها جیسا کہ طہارت ہے، فیمکن الذهاب ایضا، رائے مصنف ہے یہ خاص، یہاں پر بھی ممکن ہے اس بات کو اختیار کرنا الى عدم دخل هذا الشرط فی التسمیۃ بها بالعبادات. صلاۃ صدق آنے میں طہارت ہونا شرط نہیں ہے میرے پاس. مصنف کہتے ہیں لفظ صلاۃ صدق اجزاء کامل ہو کافی ہے صحیح کے، مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزءا فيها في العبادت. ہاں جہاں پر جز ہے نا پہلی والی صورت اجزاء صلاۃ، بس اجزاء تام ہو صلاۃ صدق آتا ہے، شرائط نہ ہو تو بھی. فیکون الاخلال بالجزء، اگر جز میں خلل ڈالے تو مخلا بها بالعبادات دون الاخلال بالشرط، شرط میں خلل ڈالے تو جو ہے عبادت نام رکھنے میں صلاۃ نام رکھنے میں مخل نہیں ہے. لكنك عرفت ان الصحیح اعتبارهما فيها، لیکن آپ نے یہ جانا کہ میں نے ذرا یقین کے ساتھ میں نے مصنف کی رائے بیان کی، لیکن یوں تبدیل کر رائے کو، اگرچہ یہ رائے ہے یہ مصنف کی رائے نہیں ہے، اختیار کیا ہے کہ جو ہے بعض کا اختیار یہ ہے کہ صرف اجزاء تام ہو، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ لکنک عرفت ان الصحیح اعتبارهما اعتبار الجزء والشرط فيها في اسامی العبادات. مصنف کی رائے ہے عفوا، یعنی پہلے بیان میں جو ہے میں نے تقصیر سے کرنے کوتاہی ہوئی ہے، یعنی ایک رائے عام ہے درمیان علماء کے درمیان تعامل اجزاء ہو کافی ہے لفظ صلاۃ صدق آنے میں، شرائط نہ ہو تو بھی، جس طریقے سے ما له دخل فی المزیہ ہے تشخص میں. علیکم السلام ورحمۃ. اما شیخ مصنف ان الصحیح اعتبارهما فيها وصلی اللہ علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.